محرم آتا ہے تو ہم ایک مخصوص گروہ اور فرقے پر تنقید کرنا، ان سے بحث کرنا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے محرم کا مقصد اور شہادت امام حسین کا مقصد ہم نے پورا کر لیا۔ تنقید برائے تنقید اور بحث صرف جیتنے کے لیے کر لینا کوئی نیکی نہیں ہے، نہ ہی ایسے حق بات پہنچ سکے گی، لیکن خود پر توجہ ضرور دیجیے کہ امام اعلیٰ مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دے کر گئے تھے۔ کیا برائی اور ناانصافی کو میں ہاتھ اور زبان سے روک سکتی ہوں جیسے انہوں نے روکا؟ یا اب تو دل میں بھی ہم برا نہیں سمجھتے؟ یا پھر محرم کے دن کھانے پکانے اور بانٹنے کو ہی دین کی خدمت سمجھ لیتے ہیں؟ روزہ رکھنے کے دن 9 اور 10 محرم ہم کھانے بنانے اور بانٹنے میں لگا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیں محرم کو ایسا گزارنا سکھایا ہے۔ یہ جو سبیلے لگاتے ہیں ان کو جا کر کربلا کے میدان میں باندھ دیا جائے نا، اور ان پر پانی اور کھانا بند کر دیا جائے اور ان کے سامنے سبیلے لگا کر لاکھوں کا لشکر پی رہا ہو، پھر میں دیکھتی ہوں کیسے سبیلے لگاتے ہیں۔ یہ تو روزہ رکھنے کے دن ہے، نہ کہ سنی سنائی اور خاندانی محلے میں چلے آنے والی رسموں کو دیکھ کر کھانا بنانے اور بانٹنے کے دن ہے۔ اس کو آپ ثواب اور نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ سنتوں کو تازہ کریں تاکہ بدعت کو چھوڑ سکیں۔ عاشوراء کے روزے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ 10ویں محرم کا روزہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے یہ روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وصال سے پہلے والے سارے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہود بھی شکرانے کے طور پر عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو۔ لہٰذا فقہاء کرام نے عاشوراء کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشوراء کا روزہ رکھنے کو مکروہ اور تنزیہی قرار دیا ہے۔ اس لیے 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ رکھنا بھی بہتر ہے تاکہ اس عبادت کی ادائیگی میں یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ٹھیک، اور ادائیگی بھی اچھی طرح سے ہو۔ اگر کسی بنا پر 3 یا 2 روزے رکھنا مشکل ہو تو صرف عاشوراء کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عاشوراء کے روزے کی 3 شکلیں ہیں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں، تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ اگر کسی نے رکھا ہے تو بات ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، 9ویں اور 10ویں کا رکھو اور 10ویں اور یا 11ویں کا رکھو، جو 9ویں یا 10ویں کا نہ رکھ سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے منہج اور اپنے مسلک کو بھول کر اہل تشیع جیسے کام کرتے ہیں۔ ان کا مسلک ظن و گمان پر مبنی ہے، حقائق اور حقیقت پر نہیں۔ اس لیے خدا را خوش کریں اور ہوش کے ناخن لیں۔